ایک مرتبہ عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اپنے خاندان سے، مال سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر کے ہیں، مجھے آپ اپنے خاندان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر کے ہیں اور سب سے زیادہ ان سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ پیارے محبوب نے مجھے ہاتھ لگایا سینے پر اور فرمایا اللہ ابھی تک ایمان پورا نہیں ہوا، فرمایا جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ فرمایا جو مجھے ہاتھ لگا اس کی برکت سے اللہ نے یہ درجہ بھی پار کرا دیا۔ میں نے کہا ہاں آپ مجھے میری جان سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ تو قرآن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب چیزوں سے آگے ہے، اپنی جان سے بھی آگے، اپنی اولاد سے بھی آگے، اپنے مال سے بھی آگے، اپنے والدین سے بھی آگے، خاندان سے بھی آگے۔ اور حج بیت اللہ اس محبت کا اظہار ہے۔ حج بیت اللہ اس محبت کا اظہار ہے کہ جب ایک محبوب اپنے محب کو، جب ایک محبت کرنے والا محب اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے ایسی کیفیت اختیار کرتا ہے جو کیفیت اسے پسند بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ پسند نہیں کرنا چاہیے، جو اس کی عادت بھی نہیں ہے اور جو اس کے لیے شاق اور اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس حالت پہ خوش رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا محبوب اس سے راضی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے نا، حج بیت اللہ کے لیے آپ جب سفر کرتے ہیں، آپ میقات پر پہنچ گئے، اس جگہ جہاں احرام سے کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب آپ نے اپنا لباس جو ہم پہنتے ہیں یہ اتار کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو چادریں باندھ لینی ہے، اوڑھ لینی ہے۔ اور میری طرح کا اور میں کیا آپ کی طرح بھی اب ہو گئے تقریباً، ہمیں چادریں باندھنے ہی نہیں آتی ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ چلو چادریں باندھا کرتے تھے، اور ہمارے جو بچے آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ تو وہ میں اپنے بچے کو لے گیا تو بڑی مشکل سے اس کو احرام پہنایا، کہتا ابو یہ کیا نیچے جا رہا ہے یہ یوں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے اپنی حالت کو اتنا تبدیل کر لیا، آپ کے پاس عمدہ لباس پڑا ہے، آپ کے پاس اپنا سب سے قیمتی لباس پڑا ہے، سب سے اچھا لباس پڑا ہے، لیکن آپ نے 2 چادریں اپنے محبوب کے کہنے پر پہن لی کہ میرے پاس آنا ہے تو اس حالت میں آنا ہے۔ اور پھر ایسا انسان جو ہمیشہ خوشبوؤں میں تر رہتا ہے، ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے 2 منٹ پھر دوبارہ سے پھر یار تھوڑی بدبو ہو گئی، پھر دوبارہ سے عطر لگا لیا۔ اب وہی انسان ہے، اللہ کا حکم کیا آیا؟ خوشبو کے قریب بھی نہیں جانا ہے، خوشبو کے قریب بھی نہیں جانا ہے جب تک تم احرام میں۔ اب 5 دن کا احرام ہے، اگر حج کا احرام ہے، اور اللہ نے اسے کہا کہ بھئی نہ تیرے ہاتھ پر خوشبو لگے، نہ خوشبو والا صابن، نہ خوشبو والی کوئی چیز، عطر تو بہت بات کی بات ہے، لیکن وہ انسان اس پر بھی راضی اور خوش ہے۔ خوش ہے کیوں؟ کہ اس کے محبوب کا یہ حکم ہے، اس کے محبوب کا یہ حکم ہے۔